الضيف الذليل الأكيد المسكين المستقيم المهين الفقير ربي لما أنزلت إلي من خير أكيد يا الله يا من لا هو إلا هو يا من اسمه دواء وذكره الشفاء يا سري الرضا بحق مريم كربلاء ارحم يا ارحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة بحق محمد وعترة الطاهرة اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری نعرہ منزل صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین درود پر محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان سونے جیسا سب مل کر صلوات پڑھیں صلوات پڑھنا واجب ہے خداوند قدوس اب تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اس ذکر کے وسیلے سے آپ کے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف الہ العالمین ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم فرمائے میری طرف توجہ رکھیں سلامتی خدای رحمان الرحیم اس آستانے کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے بانیان کو خداوند قدوس آسانی عطا فرمائے بالخصوص مخدوم سازن کو مخدوم کسر حسین کو اولاد نرینہ عطا فرمائے ایک دو اور مومنین نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اولاد نرینہ کے لیے خداوند قدوس انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے یہ بزرگ ہیں ثانیہ بن آمین کی بچی گم ہے خداوند قدوس اس کی خیریت کی خبر عطا فرمائے اور یکسوہ ہو کر دعا کرنا جہاں جہاں عزاداران حسین مصروف عزا ہیں خدای رحمان الرحیم خدای قوی و قادر حافظ و حفیظ سب کی حفاظت فرمائے اور یہ دعا تو بہت ضروری ہے جو مالک حقیقی اپنی آخری حجت کا جلد ظہور ہے ایک مل کر صلوات پڑھیں قرآن مقدس اللہ کی آخری آسمانی سچی کتاب
کل بھی مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، کل بھی ذکر ہوتا رہا، آج پھر وہی محمد کے دل پہ، اس دل پہ نازل، اس سینے پہ نازل ہوئی جہاں حسنین کھیلتے تھے۔ اس دل پہ نازل ہوئی جہاں علی سو سو کر جوان۔ لا یمسہ الا المطہرون، ایسی پاک ہے کہ اسے کوئی نجس مس نہیں کر سکتا۔ محمد بھی پاک ہے، کتاب بھی پاک ہے۔ کل والی شخصیت کی تھوڑی سی فضیلت ہو جائے، قرآن بھی پاک، محمد بھی پاک، ابو طالب کا وہ رزق کتنا پاک ہوگا جیسے محمد کھا کر جوان ہوتا ہے۔ حق تلفی ہوگی اگر ابو طالب کا ذکر نہ کرے، اگر فاطمہ بنت اسد کا ذکر نہ کرے۔ ابو طالب عام شخصیت نہیں ہے، خدا سمیت ساری کائنات کو علی پہ ناز ہے، ساری کائنات کو علی پر ناز ہے، اللہ کو بھی ناز ہے، شب ہجرت گواہ ہے، مگر ابو طالب ساری کائنات کو ناز اور علی کو ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات تو ہے کہ صرف باپ پہ نہیں، ماں پہ بھی وہ دور ہی ایسا تھا اس زمانے میں، تو لوگ باپ کا نام لیتے ہوئے کرتے تھے۔ علی میدان میں کھڑے ہو کر کہتا تھا انندی انندی عزیز سمجھتے ہوں نہیں، حیدر میں وہ ہوں جس کا نام مانے حیدر رکھا۔ اور ایک اور بات ہے، بجلی بھی آ جاتی ہے پھر موضوع سے متصل ہوتی ہے۔ اٹھائیں تاریخ اور پوچھے زمانے سے، یہ شجاعت جو ہے نا، یہ شجاعت فن حرب، فن جنگ یہ سکھایا جاتا ہے، شجاعت نہیں سکھائی جاتی۔ تلوار کیسے چلانا ہے، بیڑا کیسے چلانا ہے، تیر کیسے چلانا ہے، یہ تو سکھایا جا سکتا ہے، مگر جم کر لڑنا نہیں سکھایا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میدان میں ثابت قدم رہنا یہ نہیں سکھایا جا سکتا۔ تو پھر یہ کدھر سے آتا ہے؟ رب زہرا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ ماں کے دودھ کی تاثیر یہ جو علی میدان میں ثابت قدم رہتے تھے، یہ ہے علی کی ماں کے دودھ کی تاثیر۔ ابو طالب پہ بھی ناز تھا، علی کو سمجھنا۔ میدان میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بھرے میدان میں باپ کا وہ نام لیتا ہے جس کا باپ ہوتا ہے۔ آپ دانا ہیں اس لیے یہ باتیں آہستہ آہستہ کہہ جاتا ہوں۔ بنی ہاشم جو عرب میں تو دستور تھا، شجرے کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر بنی ہاشم بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر بیٹھا ہوں، بنی ہاشم تو اس سواری پر بھی سوار نہیں ہوتے تھے جس کا شجرہ مشکوک ہوتا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔
یعنی اس سوال کسوا کا شجرہ موجود ہے. توجہ ہے. رسول اللہ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا, اس کا شجرہ موجود ہے. بلبل کا شجرہ موجود ہے, مرتجس کا شجرہ موجود ہے. العاقل یکفی الاشارہ, عقل مند اشارہ خود سمجھتا ہے. قاسم کے گھوڑے میمون کا شجرہ موجود ہے, تابیہ کا شجرہ موجود ہے, علی اکبر کے گھوڑے عقاب کا شجرہ موجود ہے. بنی ہاشم تو سواری پر ہی سوار نہیں ہوتے تھے جس کا شجرہ نہیں ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ پہنچنا تو آپ نے خود ہے, میں نے تو فقط بات کرنی ہے. حالات آپ کے سامنے. سورہ رحمان کل یہی موضوع. سورہ رحمان. اچھا ایک اور بھی ہے, واضح کرتا چلوں, میں بھی رحمان کہہ گیا ہوں. رحمان نہیں ہے, لفظ ہے رحمان. جو ہے لفظ ہے رحمان. کچھ لوگ زہرا کہتے ہیں, لفظ زہرا نہیں ہے, لفظ ہے زہرا. سمجھ آ رہی ہے؟ رحمان نہیں. کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں, یہ غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ سے رہے گی میری. عزیز آگے ادھر. مشکل بنتی ہے میرے لیے. میں نے کل بھی درخواست کی تھی, عرض کیا تھا خدائے بندے قدوس آپ کو جوانیاں نصیب کرے. سورہ رحمان عروس القرآن, قرآن کی دلائل, اور معصومین سے موجود ہے. فرمان ہے, منقول ہے کہ زندگی میں جو سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا. سورہ رحمان چراغ, سورہ رحمان چراغ بن کر قبر میں آتی ہے, روشنی ہوتی ہے. اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے. توجہ رہے گی, نعمتوں کو گنوایا ہے. اور اس کا آغاز ہی بڑا عجیب ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ میں رحمان نے, مجھ اللہ نے اسے پہلے علم قرآن دیا, پھر اسے خلق کیا, پھر اسے بولنے کی طاقت دی. تو کون ہے جو بولنے سے, خلق ہونے سے پہلے عالم قرآن تھا؟ زمانے کو نہیں ملے گا, چونکہ زمانہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے. اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں جو خلق ہونے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے عالم قرآن تھا, تو 13 رجب نہیں 16 رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ دیکھو جو سورہ مومنین کی 11 آیتیں پڑھ کر بتا رہا ہے میں امیر المومنین بن کر آیا ہوں. زبان سے علی کا نام جچتا ہے. لوگ تو ڈرتے ڈرتے لیتے ہیں, بولے نا. اور مصیبت ہے جب بھی لینا پڑتا ہے علی کا نام ہی لینا پڑتا ہے. جن کو مانتے ہیں ان کا نہیں لیتے, ان کا نہیں لیتے. جب بھی مشکل پڑتی ہے, سیدھی بات کرو, جب بھی مشکل پڑتی ہے یا ماں یاد آتی ہے, یا خدا یاد آتا ہے, یا علی یاد آتا ہے. سورہ رحمان, اس کی آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدل احسان ہے. جملہ مختوم صاحب آپ کے لیے کل والا جملہ جو ہے نا اسے دہرانا چاہتا. کہ ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. کل یہ بات ہوئی تھی کہ ہر باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو پالے, اور ہر باپ کا اپنی اولاد کو پالنا ایمان ہے, دوسرے کی اولاد کو پالنا احسان ہے. ایسے ہی تھی. تو دوسری بات کیا تھی؟
دوسری بات یہ تھی کہ ہر شوہر پہ واجب ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے نان و نفقہ کا ضامن بنے، چاہے غریب ہے، چاہے یتیم ہے، چاہے بے روزگار ہے۔ اگر وہ اپنی زوجہ کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو یہ اس کا ایمان ہے، اور اگر زوجہ اپنے شوہر پہ خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ زوجہ کا احسان ہے۔ یعنی محمد اگر خدیجہ کا خرچ اٹھاتا ہے، خدیجہ پہ دولت خرچ کرتا ہے، تو یہ محمد کا ایمان ہے۔ اگر خدیجہ محمد پہ دولت خرچ کرتی ہے تو خدیجہ کا احسان ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو صرف محسن جو ہے وہ فقط عمران نہیں، بس صرف عمران ہے، خدیجہ بھی محسنہ۔ ذمہ داری سے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مسلمان، دوسرا درجہ ہے مومن، تیسرا درجہ ہے متقی، اور چوتھا درجہ ہے محسن۔ سمجھے؟ چوتھا درجہ ہے محسن۔ محسن کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اور یہ محسنہ ہے جس نے اپنی ساری دولت لٹا دی۔ توجہ، ان دو شخصیتوں کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا۔ ایک ابو طالب، توجہ تھوڑا ساتھ چلیں، ایک ابو طالب، دوسری خدیجۃ الکبریٰ، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ 25 سال کا ساتھ ہے خدیجۃ الکبریٰ کا اور میرے رسول کا، مگر تاریخ نے ایسی اختلفی کی ہے کہ تاریخ کے دامن میں خدیجہ کے لیے ایک پورا صفحہ بھی موجود نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پورا صفحہ بھی موجود نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں بیوہ تھی، تھوڑا تمہید میں ہوں، کبھی کہتے ہیں بیوہ تھی، بیوہ تھی، کبھی کہتے ہیں 40 سال عمر تھی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جس سال ابرا آیا، توجہ ہے، اس سے 2 سال پہلے خویلد کے گھر میں خدیجہ نے جنم لیا۔ تو اگر اس حساب کو دیکھیں تو بی بی کی عمر بنتی ہے 28 برس۔ سمجھے؟ لیکن تھیوری سمجھ نہیں آئی، آخر مورخ ایسا کرتا کیوں ہے؟ کیوں کرتا ہے ایسا؟ جب تاریخ میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے کہ بی بی کی عمر 40 سال میں 28 برس تھی، پھر 40 کیوں لکھتا ہے؟ یہ ایک پالیسی ہے، جس کی شان گھٹانا چاہتا ہے اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، جس کی شان بڑھانا چاہتا ہے اس کی عمر گھٹا دیتا ہے۔ بات نہیں پہنچی آپ تک؟ سمجھ رہے ہیں؟ بیوہ تھی، بیوہ نہیں تھی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چلنا ہے، آگے جانا ہے، آپ گھبرا نہ جائیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اگرچہ انہوں نے شادی نہیں کی، تاریخ سے ایک نبی ثابت کیا جائے جس کی پہلی بیوی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ ضمانت دے رہا ہوں میں پر پہ بیٹھ کر، پہلی بیوی، دوسری کی بات نہیں کر۔ خدیجہ کو اگنور کیا ہے تاریخ میں، کوئی پذیرائی نہیں دی، وجہ اس کی بات میں بتاؤں گا، توجہ ہے؟ مگر یاد رکھنا، خدیجہ عام مستور نہیں، خدیجہ عالمہ تھی، خدیجہ عابدہ تھی، خدیجہ زاہدہ تھی، خدیجہ جاہلہ نہیں تھی۔ خدیجہ کے گھر میں آسمانی کتابوں کے جو علماء تھے ان کے مباحثے ہوا کرتے تھے، سمجھنا ان کے مباحثے ہوا کرتے تھے۔ خدیجہ نے اچانک محمد سے
سے شادی نہیں کر لی ہے، بلکہ آسمانی کتابوں میں محمد کے آنے کی بشارت پڑھ کر محمد کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑا میرے ساتھ چلنے کی کوشش تو کریں۔ انتظار کر رہی تھی آخری نبی کا، انتظار کر رہی تھی۔ کتنے دولت مند تھے عرب میں، ڈاکو، چور اور لٹیرے؟ 5 لوگ تھے دولت مند، ابو لہب، ابو جہل، توجہ ہے، ابو سفیان، سلط ابن یہاب اور عاص بن وائل۔ یہ 5 تھے دولت مند۔ رب زہرا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان 5 کی دولت کو اگر اکٹھا کیا جائے تو خدیجہ کی دولت کا 8واں حصہ بنتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ خدیجہ کی دولت کا 8واں حصہ، اور ان 5 ہی نے خواستگاری کی۔ غریب تو پیش ہی نہیں کر سکتا تھا، خدیجہ سے عقد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان 5 نے خواستگاری کی خدیجہ سے، ہم سے عقد کیا جائے۔ خدیجہ نے سب کو جواب دی، سب کو مسترد، تمام رشتے مسترد کر دیے، تمام۔ چہیتی کنیز تھی جس کا نام تھا نفیسہ، کہنے لگی عرب کے سارے دولت مند تو ان کے رشتے تو مسترد کر دیے ہیں، نازوں میں پلی ہے، صاحب دولت ہے، تو اب کس کا انتظار کر رہی ہے؟ دولت مند تو ختم ہو گئے۔ بی بی نے کہا میں دولت مند کا نہیں، میں پاک کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں پاک کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ عورتوں میں سے خدیجہ، مردوں میں سے عبد المطلب، جنہوں نے رشتے سے انکار کیا۔ شاہ روم نے کہا عبد المطلب سے رشتہ لے لو میری بیٹی کا۔ عبد المطلب نے انکار کر دیا، کہنے لگا پہچانو میں شاہ روم ہوں، میں رشتہ پیش کرتا ہوں، بیٹی کا انکار کرتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا شاہ روم ہو تو اپنے روم میں اپنی بیٹی سنبھال کر رکھو، مجھے تمہاری بیٹی نہیں چاہیے کیونکہ میں نے اپنے شجرے کو پاک رکھنا ہے۔ میں نے اپنے شجرے کو، مجھے تو ایسی زوجہ چاہیے جو محمد کی دادی بنے، جو علی کی دادی بنے۔ یا خدیجہ نے مسترد کیا، توجہ ہے، یا عبد المطلب نے مسترد کیا۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یہ خود سنائی نہیں ہے، اسی باہر کے ملک میں میں نے کہا تھا اور اس کی قیمت انہوں نے ادا کر دی تھی، کہ ابو طالب نے بھتیجے سے کہا اے برگزیدہ خدا، یہ صرف لفظ نہیں ہے، جو برگزیدہ خدا کہہ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ اللہ کا مصطفیٰ ہے۔ توجہ، اے برگزیدہ خدا، میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ بڑی صاحب ثروت ہے، اس کے کاروبار میں تیری شراکت ہو جائے۔ بات سمجھنا، لوگ کہتے ہیں ملازم بن کر گئے، یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی، ملازم بن کر گئے نہیں، شراکت دار بن کر گئے۔ ابو طالب نے کہا اے برگزیدہ خدا، میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کے کاروبار میں تمہاری شرکت ہو جائے، اگرچہ ہمارے پاس دولت اتنی نہیں، ہم غریب تو نہیں ہیں، مگر ہمیں سنبھال کر رکھنے کی عادت نہیں ہے۔
ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. چچا کی ہاں میں ہاں ملائی، شراکت ہو گئی. خدیجہ پہلے انتظار میں تھی، اگر فقط خدیجہ پہ پڑھوں تو اشرا پڑھ دوں، مگر صرف آگے جانا چاہتا ہوں. سلامت رہے. شراکت ہو گئی. رسول اللہ سفر پہ چلے گئے. سمجھنا، رسول اللہ سفر پہ ساتھ جا رہا ہے میسرہ، جو غلام ہے خدیجہ کا، بھروسے والا، اعتماد والا. آج منشی بن کر نہیں جا رہا، سرپرستی محمد کی ہے. اس سے کہا ہے میسرہ سے کہ تو میری طرف سے جاسوس بن کر جا، اور سفر میں جو حالات گزرے محمد کے بارے وہ مجھے آ کر بتانا. تھوڑا سا ساتھ چلو، تھوڑا سا ساتھ چلو، وہ مجھے بتانا. سفر میں چلے گئے، رستے میں جو گزری گزر گئی. جب پلٹ کر آئے 90,000 اونٹ رہتا تھا سفر میں، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا کی تجارت کو خدیجہ کنٹرول کر رہی تھی. کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں مال تجارت خدیجہ کا نہیں جاتا تھا. 2 سال کے بعد پلٹ کر آئے. جب پہلے قافلے آتے تھے نا پلٹ کر لوٹ کر، تو اونٹ مر جاتے تھے، کسی کو خارج کی بیماری ہو جاتی تھی، کچھ نقصان ہو جاتا تھا. آج مکہ والے بھی حیران ہیں کہ کمزور سے کمزور، لاغر سے لاغر اونٹنی بھی جو ہے وہ بھی سلامت آئی ہے. لوگ پوچھتے تھے میسرہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میسرہ کہتا تھا کہ سب کچھ محمد کے قدموں کی برکت سے ہے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ہے، محمد کے قدموں کی. آگیا خدیجہ نے پوچھا، خدیجہ نے میسرہ سفرنامہ سنا. کہنے لگا جتنا اس بار نفع ہوا ہے نا، اس سے پہلے آج تک کتنا نہیں ہوا. خدیجہ نے کہا میں نفع کی بات نہیں کرتی، میں نے تجھے جس لیے بھیجے تھا مجھے بتاؤ محمد کیسا ہے. یار سمجھے ملتان والو، مجھے بتاؤ محمد کیسا ہے. اس نے کہا اس جیسا سچا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کریم کوئی نہیں ہے، اس جیسا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہے. خدیجہ کیا بتاؤ، یہ تو وہ تاجر ہے جو خریدنے والے کو سودے کا نقص بھی بتاتا تھا. پھر چلے سودے کا نقص بھی بتاتا تھا. خدیجہ یہ تو ایسا کریم ہے، ایسا برکت والا ہے، جب ہم ریت پر چلتے تھے تو ہمارے پاؤں کے نشان بنتے تھے، اس کے نہیں بنتے تھے. اور جب ہم پتھروں پہ پہاڑوں پہ چلتے تھے ہمارے پاؤں کے نشان نہیں بنتے تھے، اس کے بنتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ریت پہ ہمارے بنتے تھے، اس کے نہیں بنتے تھے. پتھروں پہ ہمارے نہیں بنتے تھے، اس کے بنتے تھے. اور خدیجہ ہر وقت ایک بدلی اس کے سر پہ رہتی تھی جو سایہ کیے رہتی تھی. کئی بار ہم نے سوچا کہ یہ کس کے سر پہ بدلی ہے. ہم باتیں کرتے کرتے محمد سے جدا ہو گئے. حالانکہ فطرت یہ ہے بادل ادھر جاتے ہیں جدھر ہوا لے جاتی ہے، لیکن تیری شرافت کی قسم ہے بادل ادھر جاتے تھے جدھر محمد جاتا تھا. نعرے تو بہت سے لگائے ہیں مگر سب ٹوٹے پھوٹے نعرے ہیں. بادل ادھر جاتے تھے جدھر محمد جاتا تھا. سمجھنا، ساتھ چلنا. خوش ہو گئی، کہنے لگی تو بھی آزاد.
تیری زوجہ بھی آزاد. اور اس دور میں جب ماں باپ میاں بیوی غلام ہوتے تھے تو ان کی بیوی کا شکم بھی غلام ہوتا تھا، یعنی پیدا ہونے والا بچہ بھی غلام ہوتا تھا. خدیجہ نے کہا تیری زوجہ کا شکم بھی آزاد. یہ دولت اٹھا لو اور جب تک تم زندہ رہو گے تمہارے گھر کا خرچہ خدیجہ کی ذمہ داری ہے. تھوڑا چلے یار، تھوڑا سا چلے میرے ساتھ. خدا بندے کو دو صاحب کو سلامت رکھے. بات بڑی ہے، سننے والی چھیڑ دی ہے تو سنے. خوش ہو کر اٹھی خدیجہ، خوش ہو کر اٹھی. آئی کہاں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. یہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور کا ترجمہ کرتا تھا عبرانی زبان سے عربی میں. پہلے یہودی تھا، پھر عیسائی ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہودی تھا، پھر عیسائی ہو گیا. آسمانی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا. چل کر آئی ورقہ بن نوفل کے پاس، کہنے لگی تو چچا کا بیٹا بھی ہے، تو آسمانی کتابوں کا عالم بھی ہے. آج میں جو کچھ پوچھنے آئی ہوں وہ مجھے بتا. ورقہ نے کہا پوچھ. میری طرف دیکھو یار. ورقہ نے کہا پوچھ. خدیجہ کہنے لگی اور کچھ نہیں، بس یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آج میرے سامنے محمد کے عیب بیان کر. شان نہیں، شان بیان کرو. آج محمد کے عیب بیان کرو. ورقہ نے کہا اس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. ورقہ نے کہا اس کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. اس نے کہا اس جیسا اخلاق مجسم کوئی نہیں. خدیجہ نے کہا اس کے عیب بیان کرو. اس نے کہا اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. اس نے کہا اس جیسا امین نہیں ہے. خدیجہ نے کہا اس کے عیب بیان کرو. ورقہ نے کہا اس جیسا صادق کوئی نہیں ہے. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. ورقہ نے کہا جس گلی سے گزر جاتا ہے آج پھر بعد میں خوشبو آتی رہتی ہے. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. اس نے کہا جب مسکراتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. کہتا ہے جب بولتا ہے تو دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. خدیجہ نے کہا عیب بیان کرو. اس نے کہا اس کی زلفیں شب بیجور جیسی ہے. خدیجہ نے کہا میں کہتی ہوں عیب بیان کرو. یہ عیب ہے. کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دولت مند ہوگی تو اپنے گھر میں، اگر محمد میں عیب ہو نہیں تو بیان کہاں سے کرو. اور ہاتھ بلند کر کے قبلہ مختوم صاحب تو بیان کہاں سے کر. خوش ہو گئی خدیجہ. دولت ساتھ لائی تھی، یہ لے لو. اسے کہا لے جاؤ. کہنے لگی دولت کو مسترد کر رہے ہو. کہنے لگا میں اس دولت کو کیا کروں، تجھے بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی دولت کا نام محمد ہے. اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی دولت کا نام محمد ہے. وہ خوش قسمت ہوگی جو یہ خزانہ پالے گی. اور خدیجہ جتنا جلد ہو سکے اس خزانے کی مالکہ بن جا. تمہیں خوشخبری سنائی ہے، تجھے کچھ نہ کچھ تو دو نا. کہنے لگا ایک وعدہ دے دو کہ جب تمہارا محمد سے نکاح ہو جائے گا
تو تم معاشر کے دن کے لیے محمد کی شفاعت کا وعدہ لے دو گی کہ معاشر کے دن محمد میرا شفیع بن جائے. پہلے بھی انتظار میں تھی، اب رستہ ہموار ہو گیا. ادھر سے سب نفیسہ اس کی کنیز، ادھر سے جناب صفیہ بنت عبد المطلب، رابطے قائم ہو گئے. توجہ ہے، چاہنے لگی کہ میں محمد کے عقد میں آ جاؤں. سمجھنا، ابو طالب یہ بات سن کر دروازے پہ آئے. کنیزوں نے بتایا کہ تو قسمت والی ہے خدیجہ، تمہارے در پہ وہ سردار آیا ہے. تو اس نے کہا میرے در پہ تو بڑے بڑے سردار آتے ہیں، کس کے در کس سردار کی بات کر رہی ہو؟ تو کنیزوں نے کہا وہ آیا ہے جو کسی کے در پہ نہیں جاتا. جس کے در پہ سب جاتے ہیں وہ کسی کے در پہ نہیں جاتے. ابو طالب آیا ہے. جھوٹے پہ لعنت ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں. کنیزوں کو جلد کا حکم دیا، جلد کرو، دروازے سے لے کر محل تک قالین بچھاؤ، اور کنیزیں جو ہیں وہ موڑ پنکھ لے کر کھڑی ہو جائیں ابو طالب کے استقبال کے. تکیے لگ گئے، قالینیں بچھ کے. ابو طالب بھائی میں نے یہ سنا ہے کہ تو میرے بھتیجے سے عقد کرنا چاہتی ہے. خدیجہ نے کہا سچ ہے، اگر یہاں عقد پہ رک جاؤں تو گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی، جانا آگے ہے. بس رشتہ طے ہو گیا. سمجھنا، رشتہ طے ہو گیا. محمد کی بارات تیار. محمد کی، رسول اللہ کی کتنی بیویاں ہیں؟ 9 ہیں، 11 ہیں یا 13 ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے. باقی جتنے رشتے آئے وہ میرے نبی کے در پہ چل کر آئے. واحد خدیجہ ہے جس کے دروازے پہ محمد دولہا بن کر آیا. جس کے دروازے پہ محمد دولہا بن کر آیا ہے. اور میں بار بار قسمیں اٹھاتا ہوں تو بات تو نہیں بنتی. یقین کرے میری زبان پہ کتب میں موجود ہے کہ اللہ نے رضوان جنت اور حوران جنت سے کہا کہ اپنے پروں کو جنت کے عطر و عنبر سے معطر کر کے ان گلیوں میں چھڑکا کرو جن گلیوں سے ابو طالب میرے حبیب کی بارات لے کر آ رہا ہے. چھڑکاؤ کرو عطر و عنبر کا. توجہ ہے، سبحان اللہ. کون بیان کرے فضیلت؟ یہ تو بیان ان کی کرتے ہیں، اس نے دودھ پلایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. سمجھ رہے ہیں؟ آج تک خدیجہ کے بارے تو کوئی بتاتا نہیں. بتائیں تو صحیح، خدیجہ کس مذہب پہ تھی؟ کس مذہب پہ تھی؟ یہودیہ تھی؟ نہیں. عیسائی تھی؟ نہیں. بت پرست تھی؟ نہیں. رب زہرا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ خدیجہ نبی نے موسیٰ پہ تھی، نبی نے عیسیٰ پہ تھی، نہ بت پرست تھی. تو آپ بھی سوال کریں کہ مولانا صاحب پھر وہ خدیجہ کس مذہب پہ تھی؟ خدیجہ کا کون سا مذہب تھا؟ ملتان والوں، خدیجہ کا وہی مذہب تھا جو ابو طالب کا مذہب تھا، جو عبد المطلب کا مذہب تھا، جو ہاشم کا مذہب تھا. سوچ سوچ کر نعرے لگاتے ہیں. علی مولا، علی مولا، علی علی مولا،
रसूल के पहले अकद की बात है। यहाँ रुकूं तो कैसे खुतबा दिया? नहीं, आगे अबू तालिब ने कैसे खुतबा पढ़ा, कैसे अकमा तय हुआ। तवज्जो है। जब अकद हो गया तो खदीजा ने मैसरा को बुलाया। अगरचे मैसरा को आजाद कर दिया था, मगर मैसरा ने कहा मैं आजाद रहकर भी तुम्हारा गुलाम रहना चाहता हूं। यह किरदार की इतनी बड़ी मलका थी, समझ रहे हैं? तुम्हारा गुलाम रहना चाहता। मैसरा को बुलाया, मुल्तान वाला बात समझना। मैसरा को बुलाया, नफीसा को बुलाया। कहने लगी कि अकद के बाद जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल इस घर से चले तो मोहम्मद के हर कदम पर मेरा एक गुलाम आजाद कर। जो है दिल से सुना यार, मोहम्मद के हर कदम पर मेरा एक गुलाम आजाद करना। फिर नफीसा की तरफ देखा और कहा जब गुलाम खत्म हो जाए तो मोहम्मद के हर कदम पर एक कनीज आजाद करना। नफीसा चहेती थी ना, बेतकल्लुफ थी। कहने लगी नाजों में पली है, आज बहुत सारे गुलाम सारी कनीजे आजाद कर देगी, एक तो अपने लिए भी रख लो। खदीजा ने कहा नफीसा मैंने आज के बाद कनीजों को क्या करना है, मैं तो खुद मोहम्मद की कनीज हो गई। ये खदीजा की बात कर रहा, ये वो खदीजा है जिसने कभी मोहम्मद पे फरमाइशें नहीं की। ये वो खदीजा है जिसने कभी मोहम्मद की नबूवत पे शक नहीं किया। ये वो खदीजा है जिसने मोहम्मद को कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। अगर हाजिर बैठे हैं तो ये वो खदीजा है जो मोहम्मद के घर में गुड़ियों से नहीं खेली। कभी शक नहीं किया मोहम्मद पर। मुकद्दस वो है जिसकी तन्हाई मुकद्दस है। मुकद्दस वो नहीं जिसकी महफिल मुकद्दस है, मुकद्दस वो है जिसकी तन्हाई मुकद्दस है। समझना, सारी कायनात मान जाए, बीवी नहीं मानती। जिसको बीवी माने वो कहे कि मेरा शौहर अजीम है, तो मान लो वाकई अजीम है। ये वो खदीजा है, उधर मोहम्मद ने ऐलान नबूवत पढ़ा किया, इधर खदीजा ने कलमा पढ़ा। समझ रहे हैं? इधर खदीजा ने कलमा पढ़ा और फिर कहा ये न समझना कि मैं तुझ पे आज ईमान लाई हूं, मैं तो तुझ पे कब से ईमान ला चुकी हूं। चुप इसलिए थी कि तू चुप था। अल्लाह चुप इसलिए थी, तवज्जो है, कि तू चुप था। पहली मुसलमान, पहली नमाजी, तारीख उठाए अभी नमाज का हुक्म नहीं आया था। शेरे काबा में 3 थे पढ़ने वाले, आगे मोहम्मद होता था, पीछे एक बच्चा और एक औरत होती थी। बच्चा अली था, औरत खदीजा थी। समझे यार? पहली मुसलमान, बात चल रही है, लुत्फ आ रहा है। पहली मुसलमान, पहली नमाजी। समझे? कोई समझे ही नहीं। मेंबर पे बैठो, जूते पे लानत है। सारी जिंदगी मोहम्मद ने खदीजा को खदीजा नहीं कहा। जब भी कहा है खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा कहा।
یہ محمد کا دیا ہوا نام ہے. تو بیوی جب بھی رسول فرماتے تھے کہ خدیجہ میری شریکہ حیات ہے تو بیوی کہتی تھی نہیں نہیں میں تو تیری کنیز ہوں. سمجھنا تھوڑا سا چلو, میں تیری کنیز ہوں. کبھی نہیں کہا شریکہ حیات ہوں, کنیز کہا. مگر ہم سے پوچھو, محققین سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ جو ہے نا یہ محمد کی شریکہ حیات نہیں تھی بلکہ شریکہ مقصد رسالت تھی. شریکہ مقصد رسالت تھی, عام بھی نہیں ہے. میرا کسی کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, مگر اتنا ضرور کہوں گا جتنی ازواج محمد ہے سب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, زہرا کی ماں رضی اللہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں جب میں معراج سے پلٹا تو اللہ نے مجھے فرمایا جب زمین پر جانا تو خدیجہ کو میرا سلام کہنا. خدیجہ رضی اللہ نہیں ہے, خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. بولو یار میرے ساتھ بولو, خدیجہ رضی اللہ نہیں ہے, خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. اور یاد رکھنا پھر بھی کسی پہ اعتراض نہیں ہے, جتنی بھی ازواج محمد ہے وہ سب ام المومنین ہے. خدیجہ ام المومنین نہیں, خدیجہ ام المعصومین ہے. کیا سنتے ہیں آپ, کیا میرے سے بات ہے؟ خدیجہ علی کی بھی ماں ہے, خدیجہ زہرا کی بھی ماں ہے, خدیجہ حسنین کی بھی ماں ہے. بولو نا, خدیجہ ام المعصومین ہے, معصومین کی ماں ہے. ہماری بھی ہے, مومنین کی ہماری بھی ہے. جس کے پلنگ کے پائے جو تھے سونے کے تھے, جس کے محل کے شامیانے کے کیلے جو تھے سونے کے تھے, وہ دولت کہاں گئی؟ توجہ ہے. نبی آتے تھے پریشان ہوتے تھے, یہ بھی پوچھتی تھی حبیب خدا کیوں پریشان ہے؟ تو کہتے تھے کہ جو دولت مند ہے, جو جن غریبوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے انہیں مزدوری نہیں دیتی, انہیں مزدوری نہیں دیتے, ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تو بی بی کہتی تھی یہ میری دولت کس لیے ہے؟ اپنے صحابہ مبارک کو توجہ ہے, ماں تھی نا خدیجہ, ماں تھی نا, تو ماں ہوتی ہی وہ ہے جو بچوں کو مرتا نہ دیکھے, نہ بھوک سے دیکھے, نہ تلوار سے دیکھے. ماں تھی تو ماں ہونے کا حق بھی ادا کر دیا. ماں ہونے کا آپ تھک گئے ہیں. خدیجہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. انجیل میں اللہ نے کہا عیسیٰ محمد کی وہ زوجہ تمہاری ماں کے ہمسائے میں ہوگی. تورات میں ایک نہر طیب سے مثال دی ہے کہ وہ محمد کی زوجہ ایک پاکیزہ نہر کی طرح ہے جس کے کنارے پہ سبز درخت لگے ہیں اور ہر درخت پہ 12 قسم کے پھل لگے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ خدیجہ شریکہ حیات نہیں, شریکہ کار رسالت ہے. سمجھیں. نبی نے جب تک خدیجہ زندہ رہی دوسرا عقد نہیں کی. بولو, نہیں کی. علت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے
انصاف کر سکو تو عقد ثانی دوسرا تیسرا چوتھا بھی کر سکتے ہو. اگر برابری کا سلوک کر سکو، برابری کا سلوک کر سکو تو پھر 3 عقد کر سکتے ہو. مزید محمد جانتے تھے کہ چاہے کوئی آسمان سے اتر آئے خدیجہ کی برابری نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ تھی کہ زہرا کی برابری بھی نہیں ہو سکتی تھی. جب تک زہرا زندہ رہی علی نے دوسرا عقد نہیں کیا. خدیجہ کی یہ عظمت کم ہے، سمیٹو بولتا چلوں گا تو بولتے ہی چلو جاؤں گا. یہ عظمت کم ہے کہ خدیجہ وہ خوش قسمت ہے جس کا نکاح عمران نے پڑھا. چھوٹی سی بات سمجھ رہی ہے، جس کا نکاح عمران نے پڑھا. خدیجہ وہ خوش قسمت ہے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ کی کائنات میں خدیجہ کے علاوہ کوئی جنت السادات نہیں. اگر سادات کی دادی ہے تو فقط خدیجہ. ہر بیوی کو یہ ناز تھا کہ میں محمد کی بیوی ہوں، میں محمد کی زوجہ ہوں. محمد کو یہ ناز تھا کہ میں خدیجہ کا شوہر ہوں. وقت بہت زیادہ ہو گیا. آخری بات سمجھنا، حق مہر جو تھا وہ خدیجہ نے خود ادا کیا تھا. لوگ کہتے تھے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے، حق مہر تو مرد کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عورت کی طرف سے کیسے؟ اس کی تو عرب میں پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے. خدیجہ کہتی تھی اگر اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو کائنات میں محمد کی بھی تو کوئی مثال نہیں ہے. محمد کی کوئی مثال ہے؟ توجہ، مالک سلامت رکھے. جب عقد ہونے والا تھا، بس یہ بات سمجھنا ہے، ساری تقریر بھول جانا، اس بات کو سمجھنا. جب عقد ہونے والا تھا اور حق مال کی باتیں ہو رہی تھی، ابو طالب چل کر آئے اور کہنے لگے خدیجہ تو دولت مند ہے، تو نے کہہ دیا ہے کہ میں حق مال اپنی طرف سے دوں گی، دو اپنا حق مال. سمجھنا، اپنا حق مال دو، منع نہیں ہے، لیکن ہم بھی دیں. ہم کو غریب ہے، ہم بھی دیں گے. مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی دولت مانگو، وہ تو میری کنیز ہے، دولت کی ضرورت نہیں. جنت مانگو تو میں جس کی زوجہ بن رہی ہوں وہ تو جوان جنت کا بھی نانا ہے. جنت نہیں مانگتی، پھر کیا مانگتی ہو؟ مانگو. بغیر حق مال کے ہم نہیں رہیں گے، ہم دیں گے. مانگو. قبلہ جمشید صاحب، مختوم صاحب، مانگو. خدیجہ نے کہا اچھا چلو اگر ایسے ہی ہے نا تو پھر ایک بات ہے، آپ اپنے بھتیجے کی کوئی ایسی خوبی بتائیں جو کسی اور میں نہ ہو. ملتان والوں دلوں کو سنبھالو تھوڑا سا، جو کسی اور میں نہ ہو. ابو طالب نے کہا میرا بیٹا نبی ہے، میرا بھتیجا نبی ہے. خدیجہ عالمہ تھی، کہنے لگی 1,24,000 ہے، لمبی قطار ہے. ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا رسول ہے. خدیجہ نے کہا وہ بھی 313 ہے. جانتی تھی وہ بھی 313 ہے. اب ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا اولو العزم رسول ہے. خدیجہ نے کہا وہ بھی 5 ہیں، 4 پہلے گزر گئے، 5واں یہ ہے. کوئی اور بات؟ حیران بیٹھے ہیں. خدیجہ کہے رسول اور بھی ہیں، نبی اور بھی ہیں، اولو العزم اور بھی ہیں. 5 ہیں، 4 پہلے گزر گئے، 5واں یہ ہے. یہ تو میں جانتی ہوں، تبھی تو کنیسی قبول کی ہے اس کی. کوئی ایسی خوبی بتائیں جو کائنات میں کسی اور میں نہ ہو. ابو طالب نے سوچ سوچ کر کہا کہ میرا بھتیجا رحمت کائنات ہے. خدیجہ نے کہا مانتی ہوں، کائنات میں اور کوئی رحمت للعالمین بن کر نہیں آیا.
یہ تیرے بھتیجے کی انفرادی خوبی ہے. مان گئی ہوں یہ خوبی ہے. اب ہاتھ باندھے بیٹھا ہوں. اگر دل رکھتے ہیں سینے میں گوشت کا دل ہے تو بات سمجھنا. خدیجہ نے کہا مان کے پوری کائنات کے لیے محمد رحمت بن کر آیا ہے. مگر ایک بات بتاؤ شاہ عرب، ایک بات بتاؤ جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اس کے لیے بھی کوئی رحمت ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی رحمت ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں وہ ہے. خدیجہ نے کہا جو رحمت کائنات کے لیے رحمت ہے وہی میرا حکمار ہے. اگر یہاں پھینک کر بات جاؤ گے تو شکایت ہوگی. ایسی باتوں کو دامن سے باندھ کر رکھا جاتا ہے. یہ باتیں عقیدہ بنتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ خدیجہ کی بات ہو رہی. خدیجہ کوئی عام مستور نہیں ہے. خدیجہ موسم توحید ہے. خدیجہ موسم رسالت ہے. اور خدیجہ کے احسان کا بدلہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اے خدیجہ تو نے ساری دولت میرے محمد پہ خرچ کی ہے. میں تیرے ہر بیٹے کو محمد بنا دوں گا. اور ہر دولت زمین کے سینے میں ہوتی ہے. یہ زمین اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تجھے تیرے کسی نہ کسی بیٹے کا قدم زمین پر رہے گا. کہنے لگی جو تیرے بھتیجے رحمت کائنات کے لیے رحمت ہے وہی میرا حکمار. قبلہ مختوم صاحب وہی میرا حکمار ہے. ابو طالب آئے کہنے لگے وہ پسندیدہ خدا بڑی دانا عورت ہے، بڑی سیرت اور بڑی ذہین اور عقل مند عورت ہے. چچا وہ کیسے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تیرا بھتیجا رحمت کائنات ہے تو جو رحمت کائنات کے لیے رحمت ہے وہ میرا حکمار ہے. نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری چچا کے ہاتھوں پہ دی اور کہا چچا یہ لے جائیں خدیجہ کے سر پہ رکھیں اور ان سے جا کر کہیں کہ میرا صادق الوعد بھتیجا کہتا ہے کہ میں رحمت کائنات ہوں اور میرے لیے رحمت ہے فاطمہ. میرے لیے رحمت ہے فاطمہ. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فاطمہ میں نے تجھے دی. اللہ کی کائنات میں فاطمہ کی ماں بنے گی تو صرف تو بنے گی. فاطمہ کی ماں بنے گی تو صرف تو بنے گی. سلیمان قطانی ہے عراق کا. وہ لکھتا ہے کہ ایسی کامیاب تاجرہ میں نے نہیں دیکھی جس نے ساری دولت لٹا کر بدلے میں محمد اور فاطمہ کو لے لیا. کیا لیا ہے؟ دولت کہاں گئی؟ میں کبھی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات نہیں پڑھتا. وفات ہے ہی نہیں. 3 سال شیب ابی طالب جو پتے کھائے تھے وہ 3 سال شیب ابی طالب کے فاطمہ کی ماں کو کھا گئے. زور لگائیں تو روتے ہیں. رونے کے لیے وہ بات چاہیے. کہاں ملکۃ الارض، کہاں ملکۃ التجار. زہرا کی ماں کی شرافت کی قسم ہے جب 10 رمضان کو یوم وفات خدیجہ آیا تو یہ جو تھی نا جس کا 90,000 اونٹ مال تجارت لے کر دنیا کے سفر پہ رہتا تھا، جس کی کنیزیں تھیں، غلام تھے، سونا و چاندی کی بھرمار تھی، 10 رمضان جب آیا یوم وفات بی کا تو جھوٹے پہ لعنت کرتا ہوں. ایک پھٹی ہوئی چٹائی تھی، پتھر کا دل رکھتے ہیں.
ایک پھٹی ہوئی چٹائی تھی جس پہ یہ ملکۃ الارض سو رہی تھی. پاس ایک 5 سال کی بچی بیٹھی تھی جس کا نام زہرا تھا، جس کا نام فاطمہ تھا، اور ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھی. جب وارد کھانا ہوا میرے رسول جب دیکھا تو خدیجہ رو رہی ہے. خدیجہ سے رونے کی وجہ نہیں پوچھی. جب خدیجہ کو روتے دیکھا تو محمد بھی رونے لگے. یہ محبت ہے نا. محمد بھی رونے لگے اور روتے روتے پوچھا خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے حبیب خدا دنیا سے جا رہی ہوں لیکن 2 دکھ ہیں جو لے کر جا رہی ہے. بات وہ سمجھے گا جس کے سینے میں گوشت کا دل ہوگا. 2 دکھ ہیں جو لے کر جا رہی ہوں. نبی نے فرمایا کون کون سا دکھ؟ خدیجہ نے پہلا دکھ بیان کیا. اللہ کے رسول پہلا دکھ تو یہ ہے کہ تیرے دشمن بہت ہیں اور میرا بیٹا کوئی نہیں. کیا سنتے ہیں یار، کیا سنتے ہیں؟ صحیح ہے، تیرے دشمن بہت ہیں اور میرا بیٹا کوئی نہیں. رسول اللہ کی آنکھیں چھلک پڑی اور کہا دوسرا دکھ؟ اتنا غم طاری ہوا کہ بتا نہیں سکتا. بیٹی کی طرف اشارہ کیا. نبی نے فرمایا فاطمہ تیری ماں کا دوسرا دکھ کون سا ہے؟ کہنے لگی بابا ابھی اماں مجھے یہی دکھ بتا رہی تھی. پہلے تو یہ کہہ رہی تھی کہ زہرا تیرے باپ کے دشمن بہت ہیں لیکن تیرا بھائی کوئی نہیں. اور دوسرا دکھ بابا مجھے ماں یہ بتا رہی تھی کہ زہرا اسرائیل بھی آنے والا ہے اور تیری ماں کا کفن بھی کوئی نہیں. اللہ نبی کی دھاریں نکل گئی. سر اٹھا کر زانوں پہ رکھا، سر پہ دست شفقت رکھا اور رو کر فرمایا جو اللہ تجھ پہ سلام بھیجتا ہے نا وہ تیرا کفن بھی بھیجے گا. حدیث میں ہے کفن جنت سے آیا تھا. اب نبی نے فرمایا خدیجہ میں چاہتا ہوں کچھ مانگ. خدیجہ نے کہا کیا مانگو؟ مجھے سب کچھ مل گیا. نبی نے فرمایا میں چاہ رہا ہوں کچھ مانگ. کہنے لگی اگر تیرا حکم ہے تو پھر مانگتی ہوں. مانگ. خدیجہ قدموں کے پاس بیٹھی تھی نا فاطمہ اشارے سے بلائے. فاطمہ اتنا قریب آئی کہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے قدموں پہ رکھا. کہنے لگی اگر حکم دیا ہے مانگنے کا تو یہی کچھ مانگتی ہو. میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے بعد میری زہرا روئے گی نہیں. اللہ اکبر. میرے بعد میری زہرا روئے گی نہیں. نبی کی دھاریں نکل گئی اور کہا خدیجہ یہ صرف تجھے پیاری نہیں یہ مجھے بھی پیاری ہے. لوگوں کے وارث میں دے میری تو یہی وارثہ ہے. مگر خدیجہ یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تیرے بعد نہیں روئے گی. وعدہ کر تو جب تک میں زندہ ہوں اسے رونے نہیں دوں. میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑا سا مسائی کر. جب تک میں زندہ ہوں تیری زہرا کو رونے نہیں دوں گا. داناتی خدیجہ کہنے لگی زندگی کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیا تیرے باپ؟ نبی نے فرمایا ہاں ایسی مصیبتیں آئیں گی دنوں پہ آئیں تو کالی راتیں آ جائیں، پہاڑوں پہ آئیں تو روزہ روزہ ہو جائے گے. اس میری بیٹی پہ ہاں خدیجہ تو اس وقت آپ ہوں گے نہیں خدیجہ تو میں بھی نہیں ہوں گی.
اس کا بھائی بھی کوئی نہیں، اس کی اور بہن بھی کوئی نہیں۔ جب اس میں بات سمجھنا، جب اس میں اتنی مصیبتیں آئیں گی تو یہ تو بہت رائے گی۔ نبی نے سر سے نبی نے امامہ اتارا اور کہا خدیجہ مرتے ہوئے مار کر نہ جا، یہ تیری وہ بیٹی ہے جسے رونے ہی کوئی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا یا دل کرے یا رات۔ ایسے ہی ہے نا، رونے دیا مسلمانوں نے، زندگی میں رونے دیا، دکھاؤ کب رونے دیا؟ گھر میں پابندی ہے، علی نے بیت الحزن بنوایا، یہاں آ کر رویا کرو زہرا اپنے باپ کو، مسلمانوں نے بیت الحزن بھی گرا دیا۔ زندگی میں تو نہ رو سکی، ہاتھ والے بیٹھا ہوں، زندگی میں تو نہ رو سکی، مگر مرنے کے بعد قبر میں کبھی چپ نہیں ہوئی، روتی ہی رہی، کبھی علی کو روئی، کبھی محسن کو روئی، کبھی حسن کے جنازے پہ روئی، کبھی جب حسین نے مدینہ چھوڑا، کبھی اس وقت روئی، اور کبھی کوفہ کے بازار میں مسلم کو۔ وہ وقت یاد کرو جب حسین نے کہا علیک السلام، بی بی نے کہا کسے سلام کہہ رہے ہو بھیا؟ حسین نے کہا صبر کرو تو بتاؤ، صبر کرو تو بتاؤ، کروں گی صبر۔ بی بی نے کہا صبر کروں گی، تو حسین نے کہا میرے بھائی مسلم پہ مشکل وقت ہے، مجھے آخری سلام کہہ رہا ہے، آخری سلام کہہ رہا ہے۔ ادھر زینب روئی، حکم یہی تھا اس طرف اس لیے آیا، ادھر زینب روئی، ادھر حسین رویا، ادھر عباس نے دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یاد ہے رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھوا کر مجھ سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ تیری زندگی میں حسین اور زینب روئے نہیں، آپ رو رہے ہیں، کوئی حاجی جا کر بتائے گا میری ماں کو، میری ماں تو مجھے دودھ کا حق نہیں بخشے گی۔ حسین کا رونے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہو تو صبر کا وعدہ کرو۔ عباس نے کہا اگر صبر نہ کرتا تو سکینہ کیسے آتی، زینب گھر سے باہر کیسے آتی، کیسے تو آرام توڑ کر آ جاتا؟ صبر کروں گا۔ حسین نے اجازت امامت سے کہا دیکھو اب پتھر کا دل ہے تو سنبھال۔ دیکھو عباس نے کیا دیکھا، مسلم کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے، اور مسلم بازار میں دیکھ رہا ہے، اور نیچے بازار میں لوگوں کو ہجوم ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کوفہ والوں کل عید کا دن ہے، تم اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ گے، بچوں کے ساتھ عیدیں کرو گے، بچوں کے ساتھ مسجدوں میں جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے بچا لو، بس اتنی ملت کرتا ہوں کوفہ والوں کہ کل اگر اس پر نیچی کے یتیم مل جائے انہیں تماچے نہ مارنا۔ اگر اس پر نیچی کے یتیم عید کے دن مل جائے انہیں تماچے نہ مارنا، ان پہ ظلم نہ کرنا۔ عباس نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا معجزے کے ساتھ کوفے پہنچاؤ۔ مولا نے کہا کیوں جانا چاہتا ہے؟ لڑنے کی تو اجازت نہیں۔ کہنے لگا مولا جب میرے بھائی کا سر بازار میں آئے گا میں اپنی آغوش میں لوں گا، یاد رکھے بات کو، میں اپنی آغوش میں لوں گا۔ حسین نے کہا عباس اب بازار میں دیکھو، جب بازار میں دیکھا
رومال پھیلائے کھڑی ہے، کبھی کوفہ کے بازار میں روئی۔ مسلم کی شہادت پڑھنا تھی نا، ساری تفصیل میں نہیں گیا۔ اب بدل آیا بازار کوفہ میں، سر لے گئے اسکیا، بلتا ہوں ایک منت کر لوں، ہاتھ باندھے بیٹھا ہوں، اگر آپ کے شہر میں کوئی پردیسی مر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ مسجدوں میں اعلان کریں گے ایک مسافر مر گیا ہے، اس کے کفن کا انتظام کرنا ہے، اس کے کفن کا بندوبست کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے، کوئی کفن لائے گا، کوئی چارپائی لائے گا۔ مجھے زینب کی چادر کی قسم ہے، کوفہ کے بازار میں امیر مسلم کی لاش پڑی تھی اور مسلمان کہہ رہے تھے رسیاں لاؤ۔ کیا پڑھوں میں؟ رسیاں لاؤ۔ سلام ہے امیر مسلم پر، جس کا گوشت کوفے کی گلیاں کھا گئی۔ ہاتھ باندھے بیٹھا ہوں، ادھر مسلم شہید ہوا، ادھر حسین نے کہا زینب مسلم کی بیٹیوں کو لاؤ، انہیں بلاؤ۔ بیٹیاں آئی، جو سب سے بیٹی تھی اسے اپنی آغوش میں بٹھایا، سر پہ دشت شفقت رکھا۔ چھوٹی تھی، اکیلا تھی، کہنے لگی ماموں کہیں میں یتیم تو نہیں ہوں؟ ماما ایسے ہاتھ رکھتے ہیں جیسے یتیموں کے ہاتھ سر پہ رکھا جائے۔ تو مولا نے کہا میں آج سے تیرا باپ ہوں، میں آج سے تیرا ماموں نہیں باپ ہوں۔ میں کہتا ہوں مسلم کی بیٹی تیرا نصیب اچھا تھا، تیرے باپ کے بعد کوئی تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو تھا، کوئی پیار دینے والا تو تھا۔ قسمت سکینہ کی ادھر بات آ گیا، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی دل چھینتا ہے، کوئی تعزیے میں۔ ہے سکینہ، ہے حسین، ہے سکینہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ رو لو، آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے؟ جب ابو سعد آیا کوفہ میں، یہ بھی بات کرتا چلوں، جب ابو سعد آیا کوفہ میں تو اچانک ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی میرا تجھ پہ سلام۔ زینب نے کہا کون ہے جو میرے بھیا کو سلام کر رہا ہے؟ جو اوپر دیکھا تو نے کہا یا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا تجھ پہ سلام۔ بی بی نے پہچانا، مسلم ہو؟ اور بی بی مسلم ہوں، یہ قیامت کیسے گزری؟ یہ حسین مارے گئے، یہ تیرے سر سے چادر چھن گئی؟ بی بی نے کہا ہاں بھائی مسلم، میں سروریان ہو گئی، میری میرے بھاوجہ سروریان ہو گئی۔ یہ مسلم کا سر کانپ گیا، کہنے لگا جب چادریں لٹ رہی تھی اس وقت پاس کہا تھا، اس وقت غازل کہا تھا، تو تیرے پردوں کا محافظ کہا تھا۔ اللہ علیکم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم ہماری یہ کلیم عبادت قبول و منظور فرما، یہ ہمارے عرش بارگاہ سیدہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں عزاداران حسین کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، مومنین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم حج و زیارات کے شرط سے مشرف فرما۔ پروردگار عالم اس غم کو ہمیں ہمیشہ نصیب فرما، دنیا کے ہموم و غموم سے بچا۔
میرا رحمان اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ اپنی آخری حجت کا جلد ضرور فرما اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت کے قابل بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین